السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو کا آغاز ایک چھوٹی سی نظم یا چند اشعار کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ غیروں سے تیری قربت، اپنوں سے تیری دوری، کیا جرم ہے جو قوم نے پوچھی تیری مجبوری۔ تیرا اغیار سے دوستانہ، رہا تو اپنوں سے بیگانہ، غیروں کا حکم آیا تو نے اپنوں پہ چلایا، اپنوں نے پھر بھی تجھ کو اپنے سروں پہ بٹھایا۔ آئی عزت نہ راست تجھ کو، یہ تو تھی تیری معذوری، در در کی ٹھوکریں مقدر بنی وطن کا، اتنی ستم ظریفی کیوں ہو گئی ضروری۔ دست بستہ پوری قوم کرتی ہے التجائیں، دست بستہ پوری قوم کرتی ہے التجائیں، خدا کے واسطے ترک کر دو جاہلانہ لاشعوری۔ تو اتنے مہینے گزر جانے کے بعد قوم اب سوال اٹھانے لگی ہے، چیف صاحب، شاہ صاحب، کیونکہ آپ کے آنے سے پہلے ہی قوم یہ توقعات کر بیٹھی تھی۔ قوم یہ امید کر رہی تھی کہ شاید نئے چیف کے آنے کے ساتھ چیزیں کچھ بدل جائیں گی، حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے، لوگوں کو کچھ سیفٹی، سیکیورٹی جو ہے مل جائے گی۔ لیکن اتنے مہینے گزرنے کے بعد بھی چیزیں اچھائی کی طرف نہیں جا رہی، چیزیں کسی قانون آئین کے مطابق چلنے کی طرف نہیں جا رہی۔ شاہ صاحب، سچ مانو تو بڑا دکھ ہوتا ہے، اس طرح کے سوالات جو دن رات ہو رہے ہیں وہ جائز جینین سوالات ہیں، لیکن دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان کے سارے اداروں کے تباہ ہو جانے کے بعد ایک یہی ادارہ تو بچا تھا، یہی ادارہ تو بچا تھا جس کو قوم کا بچہ بچہ سلام کیا کرتا تھا، قوم کا بچہ بچہ سلام کیا کرتا تھا۔ لیکن اب اسی ادارے کے اوپر انگلیاں اٹھنے لگی ہیں اور اسی ادارے پہ لوگ شک کرنے لگے ہیں کہ وہ جو بچہ بچہ سلام کرتا تھا اس ادارے کو، اس بچے کے سوال پہ ان کی گرفتاریاں، تشدد، مارداڑ، یہ کس طرف جا رہا ہے۔ تو شاہ صاحب، اس سب کچھ ہو جانے کے بعد آپ کی لیڈرشپ پہ ابھی بھی لوگوں کو توقع ہے کہ پلیز ان رنگے ہاتھوں کو روکو، ان خون آلودہ ہاتھوں کو روکو، کیونکہ لوگوں کو تو یہ ایک یقین کی حد تک یہ سمجھ آ رہی ہے کہ لگتا ہے کہ چیف کے بھی بس کی بات نہیں رہی، کوئی فورس ود ان فورس بن چکی ہے جو اتنی آزادانہ انڈیپینڈنٹ آپریٹ کر رہی ہے۔ شاہ صاحب، یقین مانو، کھڑے ہو جاؤ، سٹینڈ لو اس یزیدیت کے خلاف، قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ لیکن محترم شاہ صاحب، آپ لوگوں سے بھی بہت بڑی غلطی ہو گئی، کیونکہ اگر خان کی حکومت کو گھر بھیجنا ہی تھا کسی نہ کسی وجہ سے تو ان اوباش لٹیروں کو تو نہ بٹھاتے۔ یقین مانو، آپ کو پتا ہے کہ ان کی پارٹیوں میں بہت سارے نفیس لوگ ہیں، ان میں سے کسی کو اوپر وزیر اعظم بنا دیتے اور چند لوگوں کے ساتھ، چند وزراء کے ساتھ وہ آپریٹ کرتے تو یقین مانو حالات آج کی نسبت بہت بہتر ہوتے۔ لیکن جب آپ نے ان اچکوں کو بٹھا دیا اور اوپر سے ایک کمپٹیشن شروع کر دیا کہ جتنے ان کے وزراء اتنی ہی ایف آئی آرز ہوں گی مخالف پارٹی پہ، تو پھر قوم سوال تو کرے گی۔ جتنے ان کے وزراء بڑھتے جا رہے ہیں اتنی ہی ایف آئی آرز بڑھتی جا رہی ہیں، اتنی ہی گرفتاریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو شاہ صاحب، آپ نے سنا تو ہوگا کہ کس طرح کی گندی زبان یہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ یہ بھی شاید انسانی فطرت ہے کہ جب سیرت النبی پڑھو
یا سنو کسی عالم دین سے، تو جب مکہ شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اللہ کی عبادت کا، ایک اللہ کو ماننے کا اعلان کیا، تو وہی لوگ جو صادق و امین کہتے تھے سارے خلاف ہو گئے، اور ان لوگوں نے ایسے نام دینے شروع کر دیے، ایسے الزامات لگانے شروع کر دیے اسی شخصیت پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کہ جس کو وہ صادق و امین مانتے تھے۔ تو آج یہ سلسلہ چلتا رہا ہمیشہ سے، یہ انسانی تاریخ ہے۔ آپ نے تو پڑھا ہی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ حسینیت اور یزیدیت میں اصل مسئلہ کیا تھا۔ وہی تھا کہ ایک بد کردار حکومت کے خلاف جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے، شاید یہ 5 لوگ تھے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، اور 3 اور صحابہ کرام تھے جنہوں نے آواز بلند کی، تو آج کی طرح ان کے خلاف بھی یہی بولا گیا، یہ ایک فتنہ ہے، یہ ملک میں فساد کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تو آج اس پیارے نبی کے ماننے والے کلمہ گو کی زبان سے اگر ریاست مدینہ کا ایک خواب جو ہے اس کا اظہار ہوتا ہے، تو اس خواب کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو پوری قوم تو دیکھ رہی ہے کہ خواب دیکھنے پہ تو کوئی پابندی نہیں، سوچنے پہ تو کوئی پابندی نہیں۔ اگر خان نے ریاست مدینہ کے اصول رائج کرنے کا ارادہ کیا ہے تو اس پہ مذاق بنتا نہیں ہے، لیکن انسانیت ہے، لوگ کرتے ہیں۔ یہ رانا تنویر اس کی 2 دن پہلے تقریر سن رہا تھا، خواجہ آصف جیسے لوگ جن کو پہلے ہی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور کچھ دوسرے، یہ سارے تالیاں بجا رہے تھے، واہ 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 واہ۔ کیا شعور، کیسا شعور ہے ان لوگوں کا۔ یہ تو ایسے ہے کہ جب کہتے ہیں بندری کے پاؤں جلے تو اس نے اپنے بچوں کو پاؤں کے نیچے رکھ لیا۔ یہ تو ایسے ہے کہ اب آپ کی پاور جو ہے، اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ قوم اب کسی طریقے سے بھی آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ بڑی لمبی تاریخ ہے، بہت لمبی تاریخ ہے۔ کیونکہ آپ کی یہ چیخ کر تقریریں کرنا، یہ سب کچھ عوام سن کے تھک چکی ہے کہ آپ کا لائف سٹائل اور آپ کی یہ تقریریں اور آپ کے خان صاحب پہ الزامات کی الزامات کی بوچھاڑ۔ اور آپ لوگ اگر مریم پہ لوگ باتیں کرتے ہیں، اپوزیشن والے باتیں کرتے ہیں، تو آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ سیاست میں حصہ لینا چاہتی ہے۔ اس نے بہت جھوٹ بولے، اس کی تو لوگ باتیں کرتے ہیں کیونکہ اس بیچاری کی تو لندن کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور اسی طرح کے دوسرے سارے بھالو جو باتیں کرتے ہیں، تو اس میں تو لوگوں کی تنقید بنتی ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے تو وہ گھر میں بیٹھی ہوئی پاک دامن عورتوں پہ بھی الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ آپ تو لوگوں کی چادر 4 دیواری ہو، خدا کے بندو۔ علامہ اقبال کی بہو تک کے گھر میں آپ نے دھاوا بول دیا۔ آپ تو ہر حد کراس کر رہے ہیں، لیکن پھر پوری قوم اس طرف آتی ہے کہ اپنے شاہ صاحب، اپنے سید بادشاہ سے اپیل کرتی ہے کہ شاہ صاحب ایکشن لو، کیونکہ یہ سلسلہ رکنا چاہیے، بہت دیر ہو چکی آلریڈی۔ ملک دن بدن تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔ ملک کے پاس ہر طرح کی وسائل ہوتے ہوئے بھی ملک تباہی کے دانے پہ کھڑا ہوا ہے۔ دیکھ نہیں رہے لوگ لائنوں میں لگے ہوئے، دیکھ نہیں رہے ہر چیز کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، دیکھ نہیں رہے یہ سب کچھ۔ اور ہم افسوس یہ ہوتا ہے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، کہ ملک کے مالی معاشی حالات کس طرح کے ہیں، اور ہم کس طرح سے لاقانونیت کو پروان چڑھا رہے ہیں، کس طرح سے آئین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ وقت تو
یہ وقت تو کام میں جٹ جانے کا ہے، یہ وقت تو اپنی کابینہ چھوٹی کرنے کا ہے، یہ تو وقت اپنے اخراجات کو کم سے کم سطح پر لانے کا ہے، بلکہ یہ وقت تو اس ماہ رمضان میں بھی نظر نہیں آ رہا کہ یہ وقت تو روزے رکھ لینے کا ہے تاکہ اپنا ملک پٹڑی پہ چڑھے۔ اور پھر دوبارہ پھر ملک کے کرتا درتا لوگوں، پھر آپ سے درخواست ہے کہ اس بد نظمی کو، آپ کو پتا ہے یہ بد نظمی کیسے ختم ہوگی؟ یہ صرف اور صرف الیکشن سے ختم ہو گئی۔ کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا اگر خان جیت جاتا ہے؟ تو ایسے نہیں ہوتا کہ اوور نائٹ خان جو ہے ہر چیز کو تل پٹ کر دے گا، نہیں ہوتا ایسے، کیونکہ مسائل اتنے زیادہ ہیں، اگلے 10-15 سال تو اس کی ریکوری میں ہی لگ جائیں گے اور مل بیٹھ کر کام کرنا ہوگا۔ کوئی بندہ بھی ایسا کوئی ڈکٹیٹر نہیں بن جائے گا وزیر اعظم۔ اس لیے ملک کو آئین و قانون کے مطابق الیکشن کرواؤ اور ملک کو پٹڑی پہ چڑھنے دو۔ قوم آپ سے دست بستہ اپیل کرتی ہے، آپ کا اور قوم کا اللہ کریم حامی و ناصر ہو۔ Until next time.